الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 9 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 102 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم جو سوالات ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انہیں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ایک اس ویک کا کرنٹ ایشو، ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی، میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ بھی دے دوں۔ پاکستان میں ایک مین سٹریم میڈیا کا چینل ہے سونو ٹی وی کے نام سے، کچھ عرصہ پہلے وہ لانچ ہوا ہے۔ اس پہ نیوز بیٹ کے نام سے ایک پروگرام چلتا ہے، وہ پہلے کسی اور چینل پہ چلتا تھا۔ جب اس پروگرام کی جو اینکر ہیں وہ اس ٹی وی چینل کے اوپر آ گئیں تو وہ پھر پروگرام بھی اپنا ساتھ لے کر آئیں۔ اس پروگرام میں انہوں نے عید کے موقع کے اوپر ایک اچھا ٹاپک رکھا تھا کہ عید قربان جو ہے وہ ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے، اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ٹاپک تھا کہ اسلام جو کہ قربانی کا درس دیتا ہے، اسلام کے ماننے والے لوگ چاہے حکمران ہوں یا عوام ہوں، وہ سب ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیوں اٹھاتے ہیں۔ یہ مرکزی ٹاپک تھا اس پروگرام کا۔ اس میں انہوں نے 3 گیسٹ بلائے ہوئے تھے، اور ان تینوں میں ہمارے مشہور زمانہ مولانا طاہر اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، اشرف تھانوی کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھ اشرفی لگایا ہوا ہے، وہ موجود تھے۔ اور کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر انہوں نے ساحل ادیم بھائی کو بلایا ہوا تھا، ایک مشہور یوٹیوبر ہیں دین کے حوالے سے، ماشاءاللہ ان کی کافی خدمات ہیں۔ ان سے جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز، اور ایک نیوٹرل گیسٹ بلائے ہوئے تھے انہوں نے۔ ویڈیو تو میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھ لی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو دیکھ لی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویڈیو آلموسٹ جو لوگ شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں۔ کافی وائرل ہوئی وہ ویڈیو۔ اس میں انہوں نے گفتگو کا آغاز تو مولانا طاہر اشرفی صاحب سے کیا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں، تو انہوں نے ایگری کیا اینکر کے ساتھ کہ آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن اینکر نے کاؤنٹر کوشچن کے طور پر ان سے پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اصل یہ بات بتائیں۔ اب ظاہر ہے کہ کس عالم کی جرت ہے اخلاقاً وہ مان لے کہ ہم لوگ مجرم ہیں اس پورے معاملے میں۔ عزتیں عوام سے ویل کرتے ہیں، چندے عوام سے کھاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب ذمہ داری اٹھانے کی بات آتی ہے پھر بھی بجائے خود اٹھانے کے، بھئی آپ کو چندوں پہ بھرتی کیا تھا نا اس کام کے لیے، تو آپ سے ہی پوچھیں گے نا کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو پھر وہ ذمہ داری عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور یہی کام کیا طاہر اشرفی دیوبندی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کی تقریریں ہی لوگ نہیں سنتے آ کر، عربی خطبے کے وقت، یعنی جو دوسری اذان کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے مختصر سا، اس وقت تو لوگ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں مسجد میں، تو وہ جب علماء کا واعظ ہی نہیں سنیں گے تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ چلیں انہیں تو نہیں پتہ چل رہا، کیا علماء کو بتانے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا استحصال نہیں کرنا، لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا؟ تو خود ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ یہ تو اپنی کیٹیگری کو نہیں منوا سکے۔ وہ تو ہر وقت ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا مدارس میں، ان کے اسٹوڈنٹس۔ تو عوام کے اوپر انہوں نے ڈالا۔ انہوں نے کہا عوام تو دوسرے خطبے کے وقت آتی ہے جو عربی والا ہے اینڈ پہ، تو جب وہ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ خیر، پھر جب ساحل ادیم
بھائی کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا، اور اس میں انہوں نے ہر وہ چیز جو ایگری کرنی چاہیے تھی وہ کی اینکر کے ساتھ، کہ علماء کی بھی خدمات ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جتنا انہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ پلس انہوں نے یہ بھی مانا کہ پاکستان جو انیشلی تو ظاہر ایک سیکولر ریاست بننے جا رہی تھی، محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی مسلمان ضرور تھے، لیکن اس طرح کے وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے کہ وہ اسے اسٹرانجلی کوئی اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، لیکن علماء کی وجہ سے ہی پبلک اکٹھی ہوئی اور ایک ریلیجیس نعرہ بھی مل گیا جس میں مذہب کا رنگ بھی تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ اگر کریڈٹ میں کسی کو دیتا ہوں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہیں، قرارداد مقاصد کے حوالے سے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں جب یہ بات مان لی گئی کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور پاکستان کی عوام اس حق کو اس اعتبار سے ایگزیکیوٹ کریں گے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں گے، لیکن پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نافذ العمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو کوئی اس میں باریکیاں ہیں، ان میں کچھ کمزوریاں موجود ہیں، لیکن اوورآل ان پرنسپل یہ بات مان لی گئی، اور اسی پہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے ورڈکٹ دی تھی کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے وہ ایک صرف عام ڈیموکریٹک ملک بنا تھا، لیکن قرارداد مقاصد کے بعد وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں ریاست کا جو دستور ہے وہ اسلام اورینٹڈ ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی مکمل آزادی ہوگی۔ اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے نام کے اوپر یہاں پہ رہنے والے ہندوؤں کا یا کرسچنز کا استحصال کرنا شروع کر دیا جائے۔ پاکستان کے جھنڈے میں ایک وائٹ کلر کی پٹی ہے جو اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی باقی لوگوں کے لیے یہ امن کی جگہ ہے، اور گرین والا پورشن انہوں نے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو علماء کی جو کنٹریبیوشن ہے اسے ساحل ادیم بھائی نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جتنا کام انہیں کرنا چاہیے تھا اتنا یہ کر نہیں سکے۔ اور پھر انہوں نے اس میں مزید چیز ایڈ کی کہ 52 خطبات سال کے، یعنی ہر جمعے کا خطبہ علماء کے پاس اویلیبل ہے، پبلک نے آنا ہی آنا ہے مسجد میں، تو یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے، لیکن ان کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہی نہیں ہے جو سو کالڈ دنیاوی سیاسی رہنماؤں کے اندر موجود ہے، کہ ان کے جلسوں میں تو لاکھوں لوگ آ کے بات سن لیتے ہیں، اور تقریر سے پہلے ہی گراؤنڈ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جس طرح یہاں میرے اس سٹیج پہ آنے سے پہلے یہاں 300-400 بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سنڈے کا دن ہے، یہاں نماز بھی نہیں ہوتی، نماز مسجد میں لوگ پڑھتے ہیں، جمعے والے دن تو پھر بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، لوگوں کو آنا چاہیے، لیکن نہیں لوگ بات سنتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کے اندر اٹریکشن کیوں نہیں ہے، کہ 52 خطبات اویلیبل ہیں ان کے پاس، یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے یہ۔ اور جمعے کے خطبات بھی لوگ جو ہیں وہ عین وقت پہ مسجد کے اندر آتے ہیں سننے کے لیے۔ اب یہ والا جو پورشن ہے یہ آلریڈی طاہر اشرفی صاحب نے خود مانا ہوا تھا کہ لوگ نہیں آ کے ہماری بات سنتے۔ اب وہی بات جب ساحل ادیم بھائی نے ریپیٹ کی تو یہ ان کو کاٹ گئی، مطلب بات تو سیم ہی ہو رہی تھی، لیکن وہ اسے اپنے اوپر کرٹیسزم انہوں نے سمجھ لیا۔ پلس انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آئنسٹائن ہے یا اسی طریقے سے دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی لیگیسی کوئی آگے جماعتیں نہیں لے کے چل رہی، نہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے، ان کا اپنا کام بول رہا ہے، اور لوگ پیشن کے ساتھ جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ آئنسٹائن کو نیوٹن کو پریزنٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے کیمسٹری کی فیلڈ کے لوگ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے اس اعتبار سے قائل کر لیا،
اور بات ٹھیک بھی ہے. سائنس نے آج ہماری جو زندگی آسان کی ہے، یہ ساری برکات ہمیں اجمیر شریف والوں نے تو نہیں دی ہیں، نہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں، اور نہ دیوبند شریف نے، اور نہ بریلی شریف نے. یہ بیچارے تو پوری زندگی یہی نہیں طے کر سکے کہ اسپیکر میں نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. شروع میں تو ان کے فتاوی جات اس کے اوپر آتے رہے، تصویر کے مسئلے پہ آتے رہے، اور اب حالت یہ ہے کہ یہ اسپیکر اور تصویر کسی زمانے میں اشرف علی تھانوی اور احمد بریلوی دونوں کے نزدیک حرام تھا، اور آج ان کی لیگیسی جو لوگ لے کے چل رہے ہیں وہ گریجولی اس لیول تک پہنچے کہ اسپیکر اور تصویر پہلے حرام ہوئی، اس کے بعد پھر مباح ہوئی، پھر مستحب ہوئی، اب واجب اور فرض ہو چکی ہے. مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا جو اسپیکر تو بغیر، کیمرے تو بغیر. اس کا مطلب ہے کہ علماء کو جو دور جدید کے تقاضے ہیں یہ سمجھنے میں عوام سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس کا انٹلیکچوئل لیول ان سے زیادہ ہے. عوام کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ وہ تصویر نہیں ہے جس تصویر کی ممانعت تھی شریعت میں. چند انٹلیکچوئل علماء بھی تھے، علماء عرب، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر طاہر القادری، یہ وہ لوگ تھے جو شروع سے ہی اس تصویر کو اس کیٹیگری میں نہیں سمجھتے تھے. لیکن جو آرتھوڈاکس قسم کی جو روایتی سوچ ہے وہ تو شروع سے ہی ان چیزوں کے مخالف رہے، اور آج اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے. لیکن اب لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ انجینئر صاحب میدان میں آ گئے. اور یہ جو بعض لوگوں کو زوم ہو گیا نا کہ انجینئر صاحب پہلے آ گئے ہیں، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں. آپ لوگ کوئی علمی ویڈیو بنائیں، میں اپنے چینل سے اسے شیئر کرواتا ہوں، ہم دیکھ لیتے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں. آپ کی بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کامیاب ہو گئے قرآن و سنت بیان کرنے میں، اور یہ میں صرف مزاح کے طور پر کہہ رہا ہوں، میری تو خواہش ہے، تو میں تو اپنے سٹیج پہ آپ کو بٹھاؤں گا جس پہ آپ قرآن و سنت آ کے بیان کریں، بجائے فقہ حنفی بیان کرنے کے، صوفیاء کے جھوٹے واقعات بیان کرنے کے، بابوں کی کتابوں کے ریفرنسز دینے کے. اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیان کریں جو اتھینٹک نالج ہے، تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ آپ پہلے آ گئے. میں کہتا ہوں جی ہم ابھی بھی نہ آئے ہوتے. ہم نے جو اب یہ مزاج لوگوں کا بنا دیا نا کہ قرآن و سنت کے بغیر چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی. میری ویڈیوز نہ بھی اپلوڈ ہوں تب بھی ان کو کوئی نہیں سنتا، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز بتانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے جو یہ بتائیں. اور اگر وہ کچھ بتائیں گے تو پھر ان کو اپنے سارے پرانے بزرگوں سے اعلان برات کرنا پڑے گا. ان کے تو عقائد و نظریات کسی اور ہی فکر کے اوپر تھے. اچھا، اب یہ جو چند ایک باتیں انہوں نے کی جب سائل ادیم بھائی نے، تو اب باری تو تیسرے نیوٹرل گیسٹ کی تھی، لیکن وہ مولانا طاہر اشرفی صاحب، چونکہ آپ کو پتا ہے مولوی تو سمجھدار ہوتا ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے پہلے 2 منٹ بول لینے دیں. اچھا، تو وہ اینکر نے ترس کھایا کہ چلو مولانا صاحب ہیں، ان کی بھی بیچ میں کوئی ایک آدھ جملہ لے لیتے ہیں. حالانکہ اصولاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اپنی باری پہ بولتے ہیں نا. تو وہ اینکر کو اگر یہ پتا ہوتا کہ یہ اٹھ کے بھاگ جائیں گے تو وہ کبھی بھی ان کو اس طرح چانس بیچ میں نہ دیتے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایسے بدتمیز شخص کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ابھی 5 منٹ میں میں نے اتنی کروا لی ہے اپنی اور اپنے بڑوں کی، اور اگلے 1 گھنٹے کے اندر تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے. جو آپ کو یاد ہے کہ میں نے بھی 1.5-2 سال پہلے کہا تھا کہ اسی کو کہا تھا، یہ اس وقت گورنمنٹ میں تھا نا، میں نے کہا تھا کہ تجھے بڑا شوق ہے نا مناظرے کروانے کا، تو بیٹھ پی ٹی وی کے اوپر اور بلا لے جتنے بڑے بلا سکتے ہو. تقی عثمانی صاحب کو بلانا ہے، مفتی منیر صاحب کو بلانا ہے، کسی اور کو بلانا ہے بلاؤ، اور لائیو پروگرام چلے. اپنے موقع پہ تم بولو، پھر میں بھی ریبٹل کروں گا، میں بتاؤں گا کہ ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں المحنت علی المفنت کے اندر، اور قرآن و سنت میں کیا عقیدے لکھے ہوئے ہیں. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور وہ میری کرامت 1.5-2 سال کے بعد ظاہر ہوئی کہ آپ دیکھ لیں یہ اتنی دیر ہی بات سن سکتے ہیں. اصولی بات یہ سن کے تو اٹھ گئے ہیں. ابھی تو ریفرنسز کے ساتھ اگر میں بیٹھا ہوں تو کیا حال ہو. وہ نیو ٹی وی کے اوپر آپ نے دیکھ نہیں لیا، یعنی میں نے پورا زور لگایا
1.5-2 منٹ بس صرف میں گفتگو کرتا تھا. میں نے کہا بھائی 3 باتیں تم لوگ مان لو جو یہاں پہ فرقہ واریت کے خلاف بیٹھے ہوئے ہو. نمبر 1, تم لوگ ڈکلیئر کرو کہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, اور انہی عقائد کے ساتھ اگر مر جاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے, کیونکہ مسلمان جو ہیں, کلمہ گو مشرک بھی ہو تب بھی وہ کافر تو نہیں ہے نا, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. چلو ان جنرل بات کر دو کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ان سب کو چندہ دینا جائز ہے, جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. اسی کے اوپر ہی تو الگ ہوئی ہیں مسجدیں. آپ اسلام آباد میں دیکھیں کتوں کی طرح لڑتے ہیں یہ مولوی, کتوں کی طرح. اور یہ کتے کی مثال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے علماء سوء کے لیے یہ ٹرم یوز کیا. یہ میرے رب کی سنت ہے اور میرے نبی کی بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے ابو داؤد میں کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جس طرح ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے, اس کے ایک ایک ریشے میں وہ اس کا زہر پھیل جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہلکا کتا علماء ہی کاٹتے ہیں, عوام میں سے تو نہیں کوئی ہلکا کتا ہوتا کہ جو دین سکھا رہا ہو. علماء یہود ہی خلاف ہوئے نا عیسیٰ ابن مریم کے علیہ السلام, اور وہی علماء یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ کھڑے ہوئے. تو یہ کتے کی مثال میں نے اس لیے بیان کی کہ کتے کی طرح لڑتے ہیں. اسلام آباد میں ایک سیکٹر میں ایک فرقے کو مسجد مل جائے نا, جب تک دوسرے فرقے کو اس سیکٹر میں مسجد نہ ملے تو لڑائی جھگڑا جاری رہتا ہے. باقاعدہ کلاشنکوفس نکل آتی ہیں, ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیتے ہیں, اور پھر ایک ایک فرقے کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ کمائی کے اڈے ہیں. جتنی بڑی جامع مسجد ہوگی اتنا ہی بڑا مجمع ہوگا, اتنا ہی بڑا چندہ ہوگا. تو ہمیں تو پتہ ہے, میں تو ریئل ٹائم چونکہ ساتھ رہا ہوں, مجھے تو سارا آئیڈیا ہے ان لوگوں کا. تو یہ لوگ مسجدوں کے پیچھے لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور یہ آج سے نہیں ہے, پہلے بھی اسی طرح ہی تھا. یہ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, ہمارے استاد, وہ بھی اپنے بھول پن میں بڑی تعریف کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کی. ٹھیک ہے, کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی, وہ تو ہر جگہ موجود ہیں. تو لیکن انہوں نے 400 سال تک یہ بدعت جاری کی ہے, 1517 سے 1917 تک, 400 سال تک. خانہ کعبہ شریف میں انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. امت کے مرکز کو توڑا ہوا تھا, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ہمارے پاس آج بھی وہ اس کی ریئل ٹائم تصاویر موجود ہیں, کلرڈ, کیونکہ وہ مصلے پھر 1955 میں توڑے گئے ہیں. اٹھا تو انہوں نے لیے تھے, لیکن اس کی جو بلڈنگز تھی وہ 1955 میں توڑی ہیں. 1926 کے اندر فائنلی انہوں نے اٹھا لیے تھے. تو 400 سال تک انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. اگر یہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے تھے تو 4 مصلے کیوں تھے؟ چلے میں حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ 4 مصلے تھے کہ پہلے فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے تھے, زور کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے تھے, عصر کی سارے حنبلیوں کے پیچھے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر ایک ہی مصلی ہوتا, امام بدل لیا جاتا, 4 بلڈنگیں نہ بنتی. جن لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا, کعبہ شریف جو امت کا مرکز تھا اسے 4 فرقوں میں بانٹ دیا, اور پھر آپ کو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ سارے ہی ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, مانتے ہیں. اور یہ تیسری شرط میں نے اس پروگرام میں رکھی تھی کہ تم لوگ فتویٰ دو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے. نمبر 1 سارے مسلمان ہیں, نمبر 2 چندہ دینا جائز ہے, نمبر 3 ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اور اینڈ تک وہ لوگ راضی نہیں ہوئے. چلے میں اس پہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں, ایٹ لیسٹ انہوں نے مان لیا کہ وہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہوئے, تاکہ عوام الناس کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے جو اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے اتحاد امت کے نام پہ بیٹھ کے, تو پیسے لے کے ان پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اتحاد امت چاہتے نہیں ہیں, کیونکہ اتحاد امت تو ان کی موت ہے. اور بھائی جس دن میکڈونلڈز نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ چپس جو ہے ہمارے اچھے نہیں ہیں, KFC والوں کے اچھے ہیں, تو میکڈونلڈ تے گئی, اے میکڈونلڈز تے KFC, تو بریلی اور دیوبند, 2 فرنچائز ہیں, دونوں ایک امام حنیفہ کی جائز اولاد ہے, ناجائز نہیں میں کہتا, جائز اولاد ہے. اگرچہ ایک دوسرے کو جائز نہیں سمجھتے یہ, اور آپ ڈفرینسز ان کے دیکھ لیں, یہ ان کی حالت ہے. تو وہ اس پورے پروگرام کے اندر ایگری نہیں کیے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں,
وہ کہتے ہیں کہ یہ سائل جو ہے یہ گالیاں نکال رہا ہے ہمیں. اس میں گالی کہیں آپ نے سنی ہے کہ اس نے نکالی ہے؟ سرکار ان کے لیے یہی گالی ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ کی تقریر تو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے, اس کو گالی سمجھتے ہیں. کیڑی سے بھی چھوٹا دل ہے ان لوگوں کا. حالانکہ یہ بات خود طاہر اشرفی صاحب خود کہہ چکے تھے کہ عوام تو جی وہ عربی خطبے کے وقت آتی ہے. بھائی تو خود مان رہا ہے کہ لوگ تیری بات نہیں سنتے, اب اسی بات کو اگر ایک دوسرا بندہ ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ کھا رہا ہے. اور پھر تکبر اتنا ہے ان مولویوں کے اندر بھرا ہوا. سٹارٹ میں بتاؤ اس نے کیا, میں تو جانتے ہی نہیں یہ کون ہے. مجھے بتائیں اس کا اس سوال سے کیا تعلق ہے جو اینکر نے کیا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ سامنے کون ہے. بھائی تو یہ بھی بول کہ میں یہ نہیں جانتا کہ جس کیمرے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کیمرہ مین کون کھڑا ہوا ہے. بھائی اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ تم لوگوں سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اور طرف چل پڑتے ہو. تیری پھوپھی بھی ناچ گئی سی. بات ہے کرنے والی, سوال کوئی اور ہو رہا ہے تو پھوپھی کی تو ناچ گئی بھائی. پھوپھی بے شک ناچ گئی ہوئے لیکن سوال تو اپنی جگہ قائم ہے. تو کہتا میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے. پھر کہا کہ یہ لا علم ہے. یہ ان کے پاس ایک بڑی ایک ورڈکٹ ہے موٹی سی. پھر کہا کہ جی یہ اسے اخلاق ہی نہیں ہے, اور یہ جو ہے علماء کے یہاں پہ بخیے ادھیڑ رہا ہے مولوی صاحب کہہ کے. تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا, اور کیا کہے تمہیں؟ پادری صاحب کے ہاں مولوی ہو نا, اور کیا ہو. اور یہ ریسپیکٹیبل ورڈ ہے, تمہاری وجہ سے بدنام ہوا نا, ٹھیک ہے نا. اس سے بہتر اور لفظ کیا ہو سکتا تھا. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی انتہائی بےہودہ انسان ہے یہ بےہودہ کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا. اور پھر اینڈ پہ کہا جی میں معذرت کرتا ہوں, اٹھ کے وہاں سے وہ کالر مائک اتار کے چلے گئے. یہ ان لوگوں کا ٹوٹل ٹیمپرامنٹ ہے. یہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے مخالف کی بات سن لیں. اب مجھے بتائیں, یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں جی بٹھاؤ علماء کے سامنے, تو علماء کے ساتھ تو جو میں نے کر دی ہے اس رمضان کے اندر, ایک نیو ٹی وی کے پروگرام پہ جو فرقہ واریت والا, اور دوسرا جی ٹی وی پہ صلح حسن کے اوپر, سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر بھی جو انہوں نے منجی ٹھکوا لی, اور فرقہ وارانہ نظریات کے اوپر بھی وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد تو میرے خیال آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, کسی میں حوصلہ ہی نہیں بیٹھنے کا. یہ سن ہی نہیں سکتے کہ ان کے بڑوں نے کیا کام ڈالا ہے, نہیں سن سکتے. اور انہیں خطرہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں یہ بات تو سٹارٹ اس سے کروں گا نا کہ ہاں جی بتاؤ نا ذرا کدھر کھڑے ہو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرانے قصے چھوڑیں. پرانے قصے کیسے چھوڑ دیں؟ تم لوگوں نے چھوڑ دیے. تم لوگوں نے اسلام کو فرقوں میں بانٹا ہے تو انہی پرانوں کے نام پہ ہی بانٹا ہوا ہے نا. جب تک پرانے کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوتے آگے ہم کیسے چلیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پرانوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ قادیانی کہیں جی غلام احمد قادیانی کو چھوڑیں آپ, وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے, ہم سے بات کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک تم اس دجال کو جس نے دعوی نبوت کیا دجال نہیں مانتے, ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے. اچھا قادیانیوں کی مثال میں فوراً سمجھ آ جاتی ہے. ہاں بس تو ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں آپس میں. باقی فرقے بھی ادھر بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. کوئی مشکل راکٹ سائنس تو نہیں ہے. میں کوئی آپ کو 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تو یہاں سالو نہیں کروا رہا. سمپل سی بات ہے. یہ اپنا ہی آئینہ ہے جو آپ نے دیکھنا ہے. یہ ٹوٹل اس پروگرام کا لبے لباد تھا. ویسے وہ آپ ضرور ویڈیو دیکھیں, یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے. اس میں کافی آپ کو مزیدار گفتگو نظر آئے گی. میں نے مختصر جو بیچ میں کرٹیکل پوائنٹس تھے صرف وہ ہائی لائٹ کیے ہیں تاکہ میں اس کا انالیسس کروں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ہاں ابھی تو میں اس کا انالیسس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا مدنی پھول نکلتے ہیں. ہم وہاں موجود تو نہیں تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے جب ہم اس کو ایڈریس کریں گے تو عوام الناس کو کوئی تھوڑی بہت بیچ میں کوئی بات ایسی تھی نا جو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے اور وہ کس اسٹیشن سے جواب دے رہا ہے, تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں سے.
یعنی کہ ساحل ادیم بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان کا میں کریٹیکل انالیسس کروں گا. طاہر اشرفی صاحب کو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے. ساحل ادیم بھائی نے وہاں جو بنیادی بات کی تھی نا ایک، وہ یہ تھی کہ یہ اصل وجہ جو ہے نا اس سارے کے سارے ایشو کی، وہ ہے اس امت کی اور علماء کی قرآن سے دوری. قرآن ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، لیکن اس کتاب کو ہمارا وہ طبقہ یعنی علماء کا جو کسٹوڈین تھا وہ اس طریقے سے اٹریکٹ فل فارم میں پبلک تک پہنچا نہیں سکا، جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ 52 ٹائمز وہ سال میں یعنی ہر ہفتے ایک دفعہ جمعے کا ممبر اس کے پاس اویلیبل ہے، اس طرح کی فیسلٹی اور کسی بھی جو موومنٹ ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے جو اسلام کی اس تحریک میں موجود ہے. اس کے باوجود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، اور یہ ذلت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پستی کا شکار کرتا ہے، زوال پذیر کرتا ہے. اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے. اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے اسی مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن کی تھی جواب شکوہ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل البیت علیہم السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو پکڑا اور زمانے کے امام بن گئے، اور تمہاری خواری کی وجہ ہے قرآن کو چھوڑنا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ اگرچہ بڑا ایک بھاری جملہ ہے، اس میں پرانے بزرگ بھی جو ہے وہ تخت مشق بن جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کی چونکہ حمیت پہلے نمبر پہ ہے. ہمارے پرانے بزرگ بھی فقہی بحثوں میں الجھے رہے، قرآن ان سے بھی اوور لک ہوا. جب یہ فقہی بحثیں شروع ہوئی نا اختلافی مسائل کی وجہ سے، ساری کی ساری بحثیں فقہ، اور اس کے بعد تھوڑا بہت کوئی کام ہوا تو حدیث کے اوپر. قرآن کے حوالے سے آپ کو اس بڑے لیول کا کام نظر نہیں آئے گا جس طرح کی ریکوائرمنٹ تھی. یہ آج کے دور میں تو اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا ریولوشن، اس میں ٹاپ آف لسٹ ڈاکٹر اقبال کا کردار ہے، اور اس کے بعد اصل جو کردار ہے دنیا میں وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ہے، اور انہی کا فیض آپ کو آگے نظر آ رہا ہے. یہ انہی کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ڈاکٹر فرد ہاشمی حفظہ اللہ تعالی، یہ انہی کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں. ڈاکٹر فرد ہاشمی کے جو والد تھے وہ جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے. اس وقت پریزنٹ ورلڈ میں دنیا میں جہاں قرآن کی آواز نظر آ رہی، ایون نعمان علی خان وہ بھی انڈائریکٹلی مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں آگے سے. تو دنیا میں جہاں کہیں آپ کو قرآن کی آواز اس وقت نظر آ رہی ہے نا، اس کے پیچھے مودودی صاحب کی خدمات ہیں. یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں کسی کو ہونی چاہیے. اب اس پہ غم کھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کو مولوی کیوں نہیں چنا اس کام کے لیے، تو بھائی پاکستان بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کو مولوی نہیں چنا. ہاں، اور بعد میں نہ مولانا مودودی کوئی مولوی تھے، نہ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب مولوی طبقے سے تھے، نہ احمد دیدار صاحب، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک. یہ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس سے مرضی لے لے. اللہ چاہے تو ایک ایسے شخص سے جس کی زبان میں لکنت ہے 300 سال کی فرعون کی حکومت ختم کروا دے. وہ اللہ نے اپنی پاور شو کرنی ہوتی ہے نا. تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر اقبال کا جو شعر ہے یہ مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ بات بالکل ٹھیک کی ساحل ادیم نے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کر دی تھی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے
مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ بھی قرآن کے ذریعے آگے بات کرے. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ پچھلے ویک کو میں نے جو سویڈن میں یہ گستاخی ہوئی ہے اس پہ میں قرآن کے اوپر آلموسٹ 1 گھنٹہ بولا ہوں. میں دوبارہ وہ ساری آیات اور احادیث مجھے جو ازبر ہیں میں وہ فی البدی سنانا شروع کروں تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. جسے شوق ہے وہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے. پھر سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے واعظ و نصیحت کریں, جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے اسے آپ نصیحت کریں اس کتاب کے ذریعے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جمعے کا جو خطبہ تھا وہ اکثر سورہ قاف ہی ہوا کرتی تھی. یہ سورت نمبر 50. ایک ہے سورت الکہف جو اصحاب الکہف والی ہے, وہ 18 نمبر ہے. وہ جمعے کے وظیفے میں آتی ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ جو کوئی پڑھ لے اسے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے. لیکن ایک سورہ قاف ہے, 2 نقطوں والا قاف, حروف مقطعات میں سے, سورت نمبر 50 پارہ نمبر 26 میں. مختصر سی سورت ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو مسئلہ نمبر 59 ریکارڈ ہے جو میں نے پوری سورت اس میں کور کی تھی. کیا زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے, فکر آخرت اور جدید جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے تفصیلی گفتگو اسی سورت کے کانٹیکسٹ میں کی تھی. مختصر سی سورت ہے وہ. اس کی آخری آیت ہے یہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو جمعے کی تقریر ہے وہ اکثر سورہ قاف ہوا کرتی تھی. آپ کی جمعے کی تقریر ہوئی قرآن سے ہی ہوتی تھی, ساری اسی کے سینٹرڈ ہوتی تھی. اور ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے جمعے کی تقریر میں سورہ قاف اتنی دفعہ سنی کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اب وہاں پہ تو چونکہ زبان عربی تھی سننے والوں کی بھی اور خطیب کی بھی, لہٰذا کوئی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن آج کل تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی نیٹو لینگویج میں ہی جمعے کا خطبہ دینا ہے. جمعے کا جو طریقہ اہل الحدیث نے اڈاپٹ کیا ہے نا, یہ سنت کے مطابق ہے. حنفیوں نے جو یہ اردو والی تقریر خود سے ساتھ لگا لی ہے نا, اس کی وجہ سے 3 خطبات انہوں نے کر دی ہیں. جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 خطبات ہوتے تھے اور دونوں کھڑے ہو کر ہوتے تھے. بیٹھ کے آپ تقریر نہیں کرتے تھے, بیٹھ کے تو وہ پیشن ہی نہیں آتا. اب مسلم شریف میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے امام باقر علیہ السلام نے, اور امام باقر سے سنی ہے امام جعفر علیہ السلام نے, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جس طرح یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. یہ تمام کام بدعتیں ہیں اور یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور 2 خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے تھے بیٹھ کر. 3 خطبے نہیں تھے آپ کے ہوتے, اور وہ دونوں چونکہ سننے والے عربی تھے تو عربی میں ہوتے تھے. اہل حدیث نے بالکل اسی کو اڈاپٹ کیا ہے. وہ بھی 2 خطبے دیتے ہیں, حمد و صلات جو ہے وہ عربی میں اور اس کے بعد تقریر اردو میں, انہی خطبوں کے اندر, اور کھڑے ہو کر, تاکہ وہ خطیب کا جوش بھی نظر آئے. جمعے کا خطبہ جو ہے وہ غامدی سٹائل میں تو نہیں ہونا, اس سے تو دنیا میں چینج نہیں آئے گی. چینج تو آئے گی اگریسو سٹائل سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیٹرن کو اس اعتبار سے اہل حدیث نے جو جمعے کا طریقہ اڈاپٹ کیا. یورپ امریکہ میں وہ 2 خطبے انگلش میں ہونے چاہیے, حمد و صلات عربی میں ہو, باقی اس کی تقریر والا پورشن جو ہے وہ
انگلش کے اندر ہو، اپنی نیٹو لینگویج کے اندر. سندھی ہیں تو سندھی زبان میں کریں، کوئی اردو بول کے کوئی دھونس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ بات سمجھانا ہے. اگر کہیں پنجابی لوگوں کو بہتر آتی ہے، پنجابی میں خطبہ ہونا چاہیے اور کھڑے ہو کر دونوں خطبے ہوں، اور اس میں قرآن بیان ہو، بابوں کی سٹوریاں بیان نہ ہو. ہاں، پھر جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بھی آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں کا مذاق خود اڑوایا ہے. آپ لوگوں نے دین جو امت کو دیا ہے نا، سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، عزتیں امیل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے ہیں، جدادیں منائی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی دھوکہ یہ دیا ہے کہ اس امت کو جا کے تم نے بغداد شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف میں جا کے پھینک دیا. غداری کی ہے تم لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بلا تھوڑے ہوتے چھڑ دیتی ہے. کہندے نے جی انسانی تاریخ ہی جتنا بڑا فتنہ نہیں آیا. بالکل صحیح کیا ہے تو، اوڑا پیر نہیں جنہیں میرے سر دی قیمت رکھی ہے. ہاں، انہوں نے کیا ہے کہ اتنا بڑا فتنہ اسلامی تاریخ ہی نہیں آیا. بالکل اے عربی والا فتنہ تواڈے اوتے اتنی بڑی آزمائش کدے پئی نہیں سی. یہ بالکل صحیح بات کی ہے. بہت برا وقت آیا ہے، وہابیاں ہوتے بھی تے دیوبندیاں ہوتے بھی تے بریلویاں ہوتے بھی تے شیعہ ہوتے بھی. تا وقت ہے کہ یہ لوگ اپنی فرقہ واریت کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط نہ کر لیں کہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدھی سی بات ہے. تو ان لوگوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا، دین کو ٹیمپر کیا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے لی ہے کہ عدی بن حاتم، جو حاتم تائی مشہور فیاض تھے نا عرب کے، ان کا بیٹا مسلمان ہوا، اس نے سلیب لٹکائی ہوئی تھی اپنے گلے میں. اللہ نے ہدایت دی، نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، چونکہ میں خود کرسچن رہا ہوں. تو یہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، سورہ التوبہ آیت نمبر 31، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے راہبوں کو، علماء کو، جوگیوں کو اور صوفیوں کو، احبار یعنی وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں، رہبان یہ راہب کی جمع ہے، صوفی جوگی، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہوا ہے، یہی بنتا ہے. ان کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، اپنے جوگیوں صوفیوں کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنے ان صوفیوں، جوگیوں، علماء کے کہنے پر، احبار اور رہبان کے کہنے پر حلال چیز کو حلال اور حرام کو حرام نہیں تصور کر لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے اور اس کا ریپریزنٹیٹو وقت کا پروفٹ. اچھا یہاں پہ تو عدی ابن حاتم کو جواب دینا چاہیے تھا، جو ہمارے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر علماء سے پوچھ کر نہ چلتے تو کس کے پیچھے چلتے؟ کتنے گیا میرا دماغ. دیکھو جب عدی ابن حاتم سے حضور یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے علماء اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں مان لیتے تھے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ ڈگری تے ہونا گول ہے نا، وہی دسن گے منو دین، میں تو جاہل ہوں، میں نے تو علماء سے پوچھ کے ہی چلنا تھا نا. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ علماء سے پوچھ کے ضرور چلو لیکن دلیل بھی دیکھو، اور اگر کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. اور یہ سیم بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے نا، لاؤ اس سے پہلے کوئی اور کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو، یا انبیاء کے آثار یعنی احادیث یا سنت، ان سے مجھ سے آ کے بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ بزرگوں نے فرما دیا اور ہمارے بابوں نے کہہ دیا؟ لاؤ کتاب، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہ سکھایا گیا آپ نے ان سے کتاب ڈیمانڈ کرنی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، ایک کتاب مانگنی، دوسری کیا؟ او اثارۃ من علم، یا علم کے آثار، سنت، کتاب اور علم. تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، علم بھی کتاب بھی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین.
یہاں آپ لوگوں کو بتایا نا جناب کہ یہ لکھا ہوا ہے جی قرآن و سنت میں، آگے سے جناب پڑھ جاتے ہیں اور کسٹوڈین دین کے بنے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں، آپ فزکس کے پروفیسر کو تو بھری کلاس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے کتاب میں اس طرح نہیں ہے، وہ آپ سے نہیں لڑے گا، وہ کہے گا تھینک یو بیٹا. مولوی کیا کہے گا؟ تھینک یو. مولوی کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ آپ کو علماء سے بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نال 3-4 ویسے ہی پڑھتی کیتے انہوں نے سجے کھبے. یا پھر اینڈ پہ جب زیادہ غصہ آئے گا نا، آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. واہ واہ، اللہ دے بندے ہو، تقریراں کر دو باہر اوپر مجمع، سوال پوچھنے سے کمرے میں تشریف لیں، کوئی جواب ہی نہیں آتا ہوتا. اور کمرے چ نہ جانا، مہربانی کریے. انہوں کو تقریر باہر کی تھی جنا تے جواب بھی باہر دو گے. ہمیں تو بڑا بتایا کہ حضرت عمر سے پبلکلی لوگوں نے جب پوچھا حضرت سلمان فارسی نے کہ آپ نے کرتا کیسے سلوایا ہے، وہ کمرے میں جا کے تو نہیں پوچھا تھا، تقریراں کر دو باہر تے سوال دے دو جواب اندر. تو یہ ان کا ایٹیچیوڈ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کو اچھے نان چاہیے تو 10 نان بھائیوں کے پاس جائیں تو کوئی ایک اچھا مل ہی جائے گا. اچھا کپڑا چاہیے تو 10 دکانوں پہ پھریں، ایک آدھ اچھا کپڑا کی دکان مل ہی جائے گی. لیکن آپ 10 مدرسے گھومیں نا اور آپ کہیں کہ مجھے کوئی دین مل جائے صحیح والا، تو افسوس کے ساتھ دین آپ کو مدرسے سے نہیں مل رہا ہوگا، دین آپ کو ڈاکٹر اسرار سے مل رہا ہوگا، مولانا مودودی سے مل رہا ہوگا، احمد دیداس سے مل رہا ہوگا. یہ کتنا بڑا علمی ہے. بس یہ وہی ہے جو صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تھی، اگر تم نے دین کا کام چھوڑ دیا تو ہم تمہیں ختم کر کے پھر ایسی امت لے آئیں گے وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بھی نہیں کرے گی، وہ اس کی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہوگی. تو سیدھے شاہی کوئی نہیں ہو. اور میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ مولویوں سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا. پہلے تو صرف ہاتھ اٹھایا سی نا، ہوں جناب میرے ہاتھ کے ذریعے گھاٹے پکڑوا لینا. صرف پہلے ہاتھ چکیا ہوا سی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے جی دین کا. اس طرح دستاریں پہن کر، جبوں اور کبوں سے مشکل عربی الفاظ بول کر، عربی اشعار پڑھ کے، یہ اس طرح کو دنیا میں نہ تبدیلی آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے مسلمان مطلوب ہیں کہ وہ اس قسم کی روش کو اختیار کریں کہ ہمیشہ پرابلم اینڈ کے اوپر کھڑے ہوں. آپ دنیاوی پروفیسر سے پوچھتے ہوئے نہیں ڈرتے، ان سے آپ ڈرتے ہیں. اور پھر ان کے اندر تکبر دیکھیں کتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، کتنا تکبر ان کے اندر بھرا ہوتا ہے. ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اور جی آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، آپ بات ہی نہیں کر سکتے. اور اپنی ڈگری کا ان کا یہ حال ہے کہ دیوبند کے مفتی کو بریلویوں کا بچہ بھی کہتا ہے گستاخ رسول نے جنمی. اے تہاڈی کتے دی بھی اوقات نہیں تہاڈی ڈگری دی. جب ایک عام بریلوی دیوبندیوں کے مفتی کو کہہ دے کہ یہ جنمی اور گستاخ ہے، ڈگری کیا وہ تو اسے مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ اوقات ہے. اور ایک عام دیوبندی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کیا ولی اللہ مانتا ہے، عالم مانتا ہے؟ گمراہ کہتے ہیں. بریلویوں کے بزرگوں کو گمراہ کہتے ہیں. تو یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے کہ ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آج کے لوگوں کا حال ہے، پرانے بھی یہی کچھ تھے. ہمارے کراچی کے مفتی صاحب، ان سے اب ہماری دوستی ہو گئی ہے، تو وہ اگلے زمانوں میں کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ بعد والے لوگوں نے جھگڑے ڈالے ہیں، اگلے جو علماء گزر چکے وہ آپس میں شیر و شکر تھے. ہم نے کہا شیر و شکر نہیں تھے، شیر و شکار تھے. اور خود اپنے بارے میں جو ان کے دعوے تھے، توبہ کرو. آپ اندازہ کریں، تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی، جسے بریلوی کہتے ہیں گند گوئی، گنگوہ علاقے کے رہنے والے تھے. یہ 3 بڑے بابے ہیں نا دیوبندیوں کے، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی، جو مدرسہ دیوبند کے بانی تھے. تو رشید احمد گنگوئی کے بارے میں تذکرۃ الرشید میں ان کے اپنے مرید لکھتے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. اندازہ کریں ذرا آپ، یہ خالی عبد القادر جیلانی کے دعوے نہیں ہیں، یہ ان کے بھی یہ دعوے ہیں کہ حق وہ ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے. یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، اگلے جملے تو اس سے بھی خطرناک بلکہ خطرے ناک ہیں.
آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں گی اس سے. حق وہی ہے, سن لو, حق وہی ہے جو رشید کی میری زبان سے نکلتا ہے, اور میں قسمیاں کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کی نجات موقوف ہے صرف میری اتباع کے اوپر. ہاں جی, ہاں جی, لوگوں کو کہتے ہیں جی بڑا تکبر ہے. اور دوسری طرف احمد رضا بریلوی صاحب نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیتیں لکھوائی ہیں جو پرنٹ ہوئی ہیں وصایا شریف کے نام سے. اس میں احمد رضا بریلوی صاحب نے وصیت پتہ کیا کی ہے؟ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے, تمہارے لیے تمام فرائض سے بڑھ کر اہم فرض اسے پکڑنا ہے. میری کتابوں سے, کتابوں سنت سے نہیں. یعنی میں تو آپ کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے, بخاری مسلم لکھا, انہوں نے کہا نہیں, جو میں نے بتایا ہے میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے. خالی میرا دین میرا مذہب کہتے تو ہم مان لیتے وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, جو میری کتابوں سے ثابت ہے. یہ ان کا تکبر کا عالم یہ تھا. لیکن ایک دوسرے نو انہوں ایک دوسرے پھر ہاتھوں ہاتھ لیندے سن. توبہ کرو, اس طرح لیندے سن کہ چولہا لا کے رکھ چھڑتے سن ایک دوسرے دیاں. تو وہ میں آپ کو بعد میں کچھ مثالیں دوں گا. پہلے مجھے وہ ایک تذکرۃ الرشید کی وجہ سے وہ یاد آ گئی وہ بات. طاہر اشرفی نے اپنی اس ویڈیو میں ساحل الدین کو کہا کہ یہ بڑا بےہودہ ہے. تو میں پھر طاہر اشرفی صاحب کو بتاتا ہوں کہ بےہودگی کن لوگوں کے اندر ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. اشرف تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ارواح ثلاثہ, 3 اولیاء کی کرامات جو اپنے بزرگوں کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. ان میں قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی بھی شامل ہیں. تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی مدرسے میں پروگرام تھا بڑے لیول کا. آج کل کے مفتی تو چھپ کے ان کے ویڈیو بنتے ہیں نا, یہ وہ ویڈیو ہے جو پبلکلی بنی ہوئی ہے, سی سی ٹی وی میں نہیں ہے. اور اس کے راوی ایک سکہ اور صدوق دیوبندی عالم اشرف تھانوی صاحب ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کوئی مجمع تھا ہمارے مدرسے کے اندر, تو مولانا قاسم نانوتوی کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی چرپائی پہ اپنے ساتھ لٹا لیا. ہاں اچھا, لٹایا. اس کے بعد انہوں نے کروٹ اپنی ان کی طرف کی اور عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. یہ لکھا ہوا ہے, نہ لکھا ہوا مجھے پکڑ رہی ہو. اور اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ میں بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب نے کہا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے. تو رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے ہم قائل ہیں, جو المعند میں لکھا تھا. یہ سینے سے فیض اس طرح لیا جاتا ہے, اور قبروں سے فیض بھی اسی میں لکھا ہوا ہے ارواح ثلاثہ میں, کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قاسم نانوتوی صاحب وہ جو میاں میاں کر رہے تھے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے, جو اس کیس میں مفعول تھے, تو وہ مفعول جو ہیں وہ اپنی قبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے. خواب میں نہیں, بیداری میں. بیداری میں مجھے طارق جمیل صاحب نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی بالکل لکھا ہے. انہوں نے کتاب بھیج, میں کتاب بھیج دی, انہوں نے پڑھ بھی لیا. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا وہ سینسر ہے. تو یہ 6 سال بعد قبر سے نکلے ہیں, لیکن چونکہ نکلنے والا دیوبندی تھا لہذا توحید ہے. اگر بریلوی نکلا ہوتا تو شرک ہوتا. یہ ان کا ٹوٹل اوقات ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب واپس ہے وہ میاں جو تھے نا جی, وہ تو یہاں تک صرف بات ختم نہیں ہوئی ہے. تذکرۃ الرشید سے مجھے یاد آیا تھا, تو تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں ان کے عقد میں آئی ہیں. جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن جو ہے ان کی شکل میں دیکھی, نہیں, میاں قاسم جو ہے دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئے. پھر آگے بھی انہوں نے لکھا ہے, اور وہ اگلے والے الفاظ آپ خود پڑھ لیجیے گا. اینڈ پہ انہوں نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رشید احمد گنگوئی کے مرنے کے بعد قاسم نانوتوی نے ان کے اسٹوڈنٹس کی دیکھ بھال کرنی تھی نا, تو اس لیے اس قسم کا خواب آیا. ان کو خواب اسی قسم کے آتے ہیں. اب اشرف تھانوی نے 18 سال کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کرنی تھی,
تو اس کے ایک مرید نے خواب دیکھا، جی میں نے دیکھا کہ اماں عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں. تو اس نے کہا کہ اس سے تشریح تو یہی بنتی ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. استغفر اللہ. دیکھ رہا ماں کو ہے اور اس کی جو تشریح کر رہا ہے وہ یہ خوابوں کی تشریح بیان ہو رہی ہے بزرگوں کی. ابھی تو اشرف علی رسول اللہ والا خواب تو اپنی جگہ، اور وہ صرف خواب نہیں ہے، اس کے بعد بیداری میں بھی اس نے پڑھا. لوگ کہتے ہیں جی وہ بے اختیار تھا، جی اس بیچارے کا کیا قصور. ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں کہہ رہے، ہم تو بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابے کو جب پتا چلا کہ اس پہ شیطان چڑھ گیا تو اس کا کام یہ نہیں تھا اسے تسلی دیتا، بلکہ یہ کہتا کہ توبہ کر، تیرے تے شیطان چڑھے ہے. کہنا نہیں، تسلی تھی کہ تیرے پیر متبع سنت ہے، جو تو نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی بے اختیار نکلا. یہ تو بے اختیار نہیں تھا. اب آ جائیں اس کی طرف جو میں نے کہا تھا نا، یہ ان کے بڑے بھی ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے تھے. حسام الحرمین میں 1905 میں احمد رضا بریلوی صاحب نے کتاب لکھ کے علماء عرب سے فتوے لیے. اس وقت صوفی علماء تھے سلطنت عثمانیہ کے، تو وہ سارے وہ بریلوی ٹائپ عقیدے رکھتے تھے. انہوں نے کفر کے فتوے دیے علماء دیوبند کے اوپر اور غلام احمد قادیانی کے اوپر. وہ کتاب حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ علماء دیوبند کے بارے میں کہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ اسلام سے نکل چکے ہیں، اجماع امت ہے. اب علماء عرب نے 26 کوسچن لکھ کے دیوبند کے پاس بھیجے کہ بھئی آپ جواب دیں، تمہارے بارے میں تو احمد رضا بریلوی نے بتایا کہ تم تو وہابی ہو. اس وقت وہابی وہاں پہ برے سمجھے جاتے تھے، آج تو حکومت ہے نا ان کی. المہند کا پورا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ وہابی نہیں ہیں، آپ صوفیوں کے ماننے والے ہیں. وہ 26 سوال لکھ کے بھیجے، کیونکہ اسی اسام الحرمین میں انہوں نے لکھا تھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافظ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. وہ دیوبند کو انہوں نے کہا یہ وہابیہ شیطانیہ فرقہ ہے. وہ دیوبند کو بھی وہابی اعلی حضرت کہتے تھے نا. تو المہند میں انہوں نے اس کے جواب دینے شروع کیے. انہوں نے کہا ہمارا کیا لینا دینا وہابیوں کے ساتھ، وہابی تو گمراہ. اور پھر انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم فروع کے اندر امام حنیفہ کے مقلد ہیں، اور عقائد میں ہم ماتریدیہ اور اشریہ ان کو فالو کرنے والے ہیں، اور سلسلہ تصوف میں ہم چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، ساروں کا انہوں نے لکھا شروع. سٹارٹ تو ہے. سوال پوچھے گا تسی ہے کہ انہوں نے نہ اللہ کا ذکر کیتا جے نہ رسول دا. سیدھے ہی سٹارٹ ہو جائے امام حنیفہ تو تے قادری چشتی تے ختم ہو جائے. پورے الفاظ میں کہیں ہے نہیں کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ احمد رضا بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے. احمد رضا بریلوی ان کی جماعت شیطانی لشکر. کافر ہی کہا نا، ظاہر ہے انبیاء کے اوپر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے. پھر انہوں نے کہا آپ نے بات کی محمد بن وہاب، ہم محمد بن عبد الوہاب ان کی جماعت کو خوارج کی ایک جماعت سمجھتے ہیں، اور ہمارا وہی نظریہ جو ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں لکھ دیا ہے رد المختار در مختار کے حاشیے میں، کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ریالوں کے چکر میں دیوبند اور وہابی کٹھے ہوئے ہیں. ایون امام کعبہ کئی بار دیوبند مدرسے میں بھی جاتا ہے، حالانکہ وہ ان کو مجدد مانتے ہیں اس وقت کے علماء عرب بھی، محمد بن عبد الوہاب کو. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ خوارج کی جماعت ہے جو شیطان کا سینگ بخاری مسلم میں آیا تھا نا، وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ نکلا ہے جو آج چندوں کے چکر میں، ریالوں کے چکر میں ایک ہو گئے. اور بریلوی، احمد رضا بریلوی صاحب بھی، ان کے ماننے والے بھی ان کو خوارج ہی سمجھتے ہیں. جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے سیم وہی رد المختار کی عبارت نقل کی ہے. یہ تو ذرا ایک بعد میں ان کا تھوڑا آپس میں اختلاف ہو گیا، ادروائز یہ دونوں ایک ہی ہیں پیچھے سے. امداد اللہ مہاجر مکی بابا ہے بریلویوں کا بھی دیوبندیوں کا بھی. تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت تو جس شان سے حملہ آور ہوئے ہیں وہ تو پھر انہی کا خاص ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت ان کے بیٹے نے خود جمع کیا، اور یہ پہلی جلد میں یہ حوالہ موجود ہے جو ورڈ بائی ورڈ خود اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہے، اور خود اس پہلی جلد کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے، وہ بھی میں ساتھ اٹیچ کروں گا کارنر پہ. کہ احمد رضا بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ان کی تو نماز ہی باطل ہے، ان کے پیچھے نماز، ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کیسے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟
پھر پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اپنی؟ انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. کافر ڈکلیئر کیا, ڈائریکٹ کافر لکھا. یہ نیو ٹی وی پہ مولوی کہہ رہے تھے کہیں کافر نہیں لکھا, یہ کافر کا لفظ لکھا ہے احمد بریلوی صاحب نے دیوبند اہل حدیث کے لیے کہ کافروں کی مساجد ہیں یہ. اور پھر پوچھا گیا اذان, انہوں نے کہا ان کی اذان بھی باطل ہے جس طرح کہ نماز باطل ہے, البتہ اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درود ہی پڑھ لیں, باقی یہ فارغ ہے. اور پھر احکام شریعت میں جو اعلیٰ حضرت نے ان کی طبیعت صاف کی ہے, توبہ توبہ توبہ, کانوں سے دھواں نکالا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, شیعہ ہیں, قادیانی ہیں, سارے فرقوں, نیچری سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے لوگ, ان کے ذبیحے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ ٹھیک ہے ویسے تو یہ کافی نہیں ہے آپ کے نزدیک, لیکن اگر یہ جانور ذبح کر دیں تو سوال ویسے بالکل ٹھیک کیا تھا انہوں نے کہ یار قرآن نے تو تھوڑا لینیٹ ویو لیا ہے کہ سورہ المائدہ میں آیا کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے, اہل کتاب کا. تو انہوں نے اسی اعتبار سے سوال کیا کہ یار یہود و نصارہ سے تو یہ لوگ بہتر ہی ہیں, کم از کم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ یا ایون قادیانی بھی ہوں, انہوں نے وہ جو کفری عقیدہ رکھا, لیکن اوور آل وہ یہود و نصارہ کی طرح تو نہیں ہے نا. یہود و نصارہ تو نبی علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں سرے سے. تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں کہا کہ وہابی, پھر بریکٹ کھولی انہوں نے, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی سال لکھا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا, البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں, یہ آ کے میں کہتے ہیں جی علماء کی بڑی خدمات ہیں. جی یہ خدمات ہیں. اپنے بارے میں بڑے بڑے کلیم اور دوسروں کو اس طریقے سے اٹھا کے پرے پھینکا ان لوگوں نے. یہ خدمات ہیں ان لوگوں کی. آپ کو پتہ ہے یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں اس پہ بولنا شروع کروں تو ختم ہی نہیں ہوگا, بولتا چلا جاؤں. لیکن میں نے یہ ساری باتیں اس وقت موقع غنیمت جانتے ہوئے, چونکہ اس وقت یہ کرنٹ ایشو کے طور پہ چل رہی ہے, تو میں نے یہ آپ کے اندر انجیکٹ کی ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اصل مسئلہ امت کا یہی ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, سنت کو چھوڑ دیا. یہ سلیبس بہترین تھا, لیکن اس سلیبس کو جو ٹیچر سکھا رہے تھے نہ خود انہوں نے اس پہ عمل کیا اور نہ آگے یہ سکھایا. مجھے بتائیں نبی الاسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس میں تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. ہاں حاکم میں قرآن اور سنت آیا ہے, ظاہر سنت بھی اسی کے اندر شامل ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر موجود ہے. نبی الاسلام کو پتا تھا کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے. کسی بابے کا بھی ذکر نہیں کیا. یار آپ کے پاس تو وہ بابے تھے ابو بکر, عمر, عثمان و علی جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے, لیکن آپ کو پتا تھا میں ان کو چھوڑ بھی گیا اپنے بعد تو انہوں نے بھی مر جانا ہے. 2 سال کے بعد, 2.25 سال کے بعد حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس ہو گیا جو نبی علیہ السلام کا تھا, وہ بھی فوت ہو گئے. 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید, 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید, اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید, اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں وہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی گئے ہوئے 1300 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, لیکن قرآن و سنت آج بھی موجود ہے. اور پھر غدیر خم کی جو حدیث مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں, جو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں سب سے زیادہ الفاظ جس صحیح حدیث میں آئے ہیں وہ مسلم شریف کی وہ 4 حدیثیں ہیں غدیر خم کی, اوپر تلے 6225 سے لے کے 6228 تک. اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے. یہ 2.5 مہینے پہلے نبی الاسلام نے خطبہ دیا ہے. آپ جب مکے سے حج کر کے مدینے واپس آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں آپ نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا. اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. 18 ذوالحجہ کو یہ ہوا. جو ہمارے شیعہ بھائی عید غدیر مناتے ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, لیکن کچھ باتیں تو درست ہیں اس میں. نبی الاسلام کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے.
اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. ہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رسی کی تشریح ہر بندے نے اپنی اپنی کی ہوئی تھی, اور نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا, یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ کتاب اللہ کو پکڑا ہدایت کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ چلی. اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے, توحید قرآن والی بیان ہو رہی ہے اور اہل البیت کا وہ دفاع ہو رہا ہے جو کبھی شیعان علی نے بھی نہیں کیا, سو کالڈ شیعان علی. اللہ کے فضل سے ہم غدیر خم کے اوپر کھڑے ہیں. تو اللہ کی کتاب کو پکڑنا, اس میں ہدایت ہے, نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ تمام تعریفی کلمات. اور امت دیکھ لیں قرآن سے, امت یہ کہتی ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. امت نے خدمت کی تھی اور یہ اس امت سے مراد ان کے کسٹوڈین مولویوں نے. اچھا میں جو بھی بات کرتا ہوں کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا, اس لیے یہ انہوں نے جھوٹ مشہور کیا تھا. یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا. اب یہ اس سے بھی انکاری ہو گئے, کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہر چیز سے انکاری ہو رہے ہیں. چلو ان پڑھانا شروع کر دو. ہر چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, لیکن عوام کو تو پتہ ہے نا یار کہ تم نے کیا کیا ہے, اور تم نے یہ جو ظلم ڈھایا ہے اس امت کے اوپر, اس کی تکلیف ہمارے گزری ہوئی نسلوں نے بھی بھگتی اور آنے والی نسلوں نے بھی بھگتنی تھی اگر اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کے ذریعے تم لوگوں کی مٹی نہ پلید کرواتا. اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری مٹی پلید کروائی ہے جو کچھ تم نے کیا تھا اس امت کے ساتھ. نبی علیہ السلام تو قرآن, اہل بیت, قرآن, سنت, یہی بات کر کے گئے. اور آج جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, اس کو یہ کہتے ہیں اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, یہ بےہودہ ہے, یہ علماء کی توہین کر رہا ہے. تو علماء نے اپنی توہین خود کی ہے نا, ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے کہ لوگ انہیں باتیں کرتے. پہلے تو لوگ ڈرتے ہوئے بولتے نہیں تھے نا. یہ تو آج یہ آپ کو جو اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ ہماری وجہ سے لوگوں کو ہمت ہوئی ہے کہ یہ ان جو وقت کے خدا بنے ہوئے تھے, یہ لوگ زمینی خدا بنے ہوئے تھے انورٹڈ کاماس کے اندر, نعوذ باللہ من ذالک, ان کو للکارا ہے اللہ کے فضل سے. تو ان کے پاس آخری معنی یہ ڈگری دکھائیں, یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں. سب سے پہلے ڈگری تو ہماری قرآن میں آئی ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو, نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان تیسرے نمبر پر ذکر ہوا, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے نمبر پر ذکر ہوا, کیونکہ یہ حمیت ہوگی تو پھر آپ کا ایمان اللہ پر کامل ہوگا. تو ہماری ڈگری ہے قرآن میں. علماء بہترین امت نہیں, پوری امت بہترین امت. ٹھیک ہے لیڈ علماء نہیں کرنا ہے, لیکن علماء وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اگر ان علماء سے مراد آپ صحابہ کرام, اہل بیت, سکہ تابعین, تبع تابعین میں سے امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, امام بخاری, امام مسلم, ان لوگوں کو لیتے تو ہم مانتے ہیں. آپ تو صرف ان کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں. آپ کو بخاری کی حدیث رفع الیدین والی بتا دی جائے نا, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, یا مسلم شریف سے رفع الیدین کی حدیث, تو وہیں آپ لوگوں کی کھوتی مر جاتی ہے. اگلے زمانوں میں وہ گدھے کے اوپر نا وہ سامان لے کے جاتے تھے. اگر وہ کسی سے ادھار گدھا مانگ لے نا تو وہ کہتے مر گیا میرا کھوتا تھے, یہ کھوتی مر جاتی سی نہ تھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ غداری اصل میں ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے امت کو اس چکر میں ڈال دیا.
تو ڈگری موجود ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو ہم نے بچے بچے کو رٹوا دی ہے، کیا ہم یہ آگے نہ بیان کریں؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس کی تصدیق کرو. بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی ہے اس نے. ہاں، کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں اگر 5ویں کلاس کا بچہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ تو پرائمری میں پڑھتا ہے پہلے ڈگری لے کے آ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے، تو آپ تو کافر ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو بات کر رہا ہے قرآن سے، اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا. اور دیکھیں یہ دنیاوی لوگوں کا ہی حوصلہ ہے ان کی نظر میں، ہم تو انہیں بھی دینی لوگ ہی سمجھتے ہیں. سائنس کی تعلیم بھی تو دین کی تعلیم ہی ہے کہ وہ کبھی ان کو ڈگری کی آر نہیں دلاتے. آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایئر کنڈیشن فٹ کروانا ہے نا، اور آ کے مکینک جو ہے وہ فٹ کر رہا ہے اور آپ کو نظر آ گیا کہ یار یہ انٹرنل یونٹ تھوڑا سا ٹیڑھا لگا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں یار اے منو ڈھنگا پہ لگتا ہے ذرا انہوں سیدھا کر، اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب تمہارے کو تو ڈگری نہیں ہے چپ کر کے بو، تو مولوی کا چپ کر جائے گا. لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا. یعنی اس میں بھی اتنی بات ہے کہ کامن سینس سے جو بات ہو رہی ہے نا وہ بات ماننی ہے. مولوی کو آپ قرآن و حدیث بھی دکھا دینا، وہ کہتا ہے تیرے کو ڈگری کوئی نہیں. ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ مکینک بھی یہی سلوک کریں اور ان کے ٹیڑھے لگا کے جائیں ایسی، اور ٹیڑھا تھوڑا سا بھی لگ جائے نا ہم بھگتے ہیں پھر پانی اندر ہی گرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ جو پانی آپ باہر پائپ نکالتے ہیں اگر ٹیڑھا ہو جائے نا تو جیسے وہ اس طرح فل ہوتا ہے نا بجائے پائپ سے نکلنے کے نیچے گرتا ہے، کار اندر پانی پکڑنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ پتا لگے گا بھی ڈگری لگائی ہوئی ہے رٹ. آج تک کسی سائنٹسٹ نے نہیں کہا کہ حضرت یہ جو آپ جب سورج گرہن کی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے اور آپ نے ساتھ یہ کہا کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ تھا، ایک فزیکل فینومین آف نیچر تھا جو سائنس نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ آپ نے کس طرح بیان کر دیا؟ آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. کبھی کہا ہے کسی سائنٹسٹ نے؟ وہ خوش ہوتے ہیں کہ سائنس پھلے پھولے، ہم نے جو محنت کی تھی وہ لوگوں تک پہنچے. مولوی کا دل کیڑی جتنا ہے، آپ اسی کا ترجمہ بخاری مسلم سے قرآن سے اس کو دکھائیں یا عوام کو دکھائیں، یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو. اور میں آپ کو بتاؤں ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھتے، یہ جھوٹ بولنا بھی آپ بند کریں. جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھو، تو میں تو احمد بریلوی سے قرآن پڑھوا رہا ہوں. میں نے کون سا خود قرآن کا ترجمہ لکھ کے دیا آپ کو؟ دیوبندی ہو تو اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھو، تو کیا میں نے اپنا ترجمہ آپ کو دیا یا اشرف تھانوی کا ترجمہ بتایا؟ تو کس کی جرت ہے دیوبندی یا بریلوی کی کہ وہ یہ کہ میں اعلیٰ حضرت سے یا اشرف تھانوی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کسی کی جرت نہیں ہے. تو ہم ڈائریکٹ ان سے ہی پڑھوا رہے ہیں. جیسا صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی. تو اسی طریقے سے آج قرآن جب اردو زبان میں آ گیا اور عوام الناس اسے پڑھے گی تو اسے ہدایت مل جائے گی، بالکل مل جائے گی، بالکل واضح ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا علماء سے انجینئر صاحب متنفر کروا رہے ہیں یا سائل ادیم متنفر کروا رہے ہیں، علماء سے نہیں متنفر کروا رہے ہیں، ان کے کرتوتوں سے متنفر کروا رہے ہیں. آپ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں. رہے علماء تو 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں. اگر میں یہ کہوں یہ گلے پھاڑنے والے مولویوں سے اور دیوبندیوں سے کہ آپ لوگ جمعے کے خطبے میں یہ دعا کروایا کریں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو کیا کوئی وہابی آمین کہے گا؟ یا میں بریلویوں کی مسجد میں دعا کرواؤں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو احسان اللہ ظہیر کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما؟ تو پھر علماء کو تو آپ خود نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ، ہمارے بابے، ہمارے بزرگ، ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے. تو یہ تو سرکار نہیں ہو سکتا، وہ فرقوں کے بزرگ ہیں، دین اسلام کے نہیں ہیں، وہ فرقوں کے بزرگ ہیں. باقی منو بڑا وٹ ہوتا جی نہ ہوتے ٹھیک ہے،
میں اور بھی ایک گھنٹہ بول سکنا، لیکن میں ابھی فی الحال اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص انڈیا، کشمیر، فلسطین، چائنا، یمن، عراق، شام، جہاں کے بھی مسلمان پریشانی کے عالم میں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی اور پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین.